اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایمان ہے قول مصطفی ایمان ہے قول مصطفی قرآن ہے حال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی اللہ نہ چھوٹے دست دل سے اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفی دامان خیال مصطفی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا کہ جبریل جسے نہ جانے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو نہ پہنچے وہاں عقل کل کے فرشتے کیونکہ خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا جانے لکھ کے قلم یوں جو لکھنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب آپ چاہیے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے چشم بیدار کے صدقے میرے بیدار نصیب
میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جو قرآن بہت عمدہ پڑھتے تھے. ایک رات حضور نکلے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضور نے سن لیا. صبح حضور نے تعریف کر دی کہ یہ میرا جو صحابی ہے نا اس کو الحان داؤدی سے ایک لحن آ ہوا ہے، یہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں. یہ بات سن کر جناب موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضور جب میں پڑھ رہا تھا رات کو آپ سن رہے تھے. اس سے پہلے یہ بتاؤ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوے کو. کس کو دکھانا؟ اللہ کے غیر کو. ہاں سمجھے جی، اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ کیا ہے؟ ریاکاری. اور نبی آتا ہے ان چیزوں کی کاٹ کے لیے. اس بات کو سنیے گا. جناب عرض کرتے ہیں حضور آپ سن رہے تھے؟ میرے آقا مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور بنا کے پڑھتا، اور بنا کے پڑھتا. میرے آقا نے نہیں کہا یہ کیا کرنا مجھے دکھاؤ. بات کیا ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضور کے لیے بنانا اللہ ہی کے لیے بنانا ہے. میں تمہارے ہی کروں گا کہ وہ مالک سرکار کی خاطر اور قومین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میں تمہارے ہی کروں گا کہ وہ مالک ابھی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا قدم رکھے. تو جو صحرا میں قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے. تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے. تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے. تو جو چاہے تو ابھی میں دل میرے کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. دل میرا ہونا دل میرا کرنا یہ محاورہ ہے جسے میں بارہا یہ کہتا ہوں موبائل بند کر دیں. لوگ نہیں مانتے تو میرا دل میرا ہوتا ہے. میری بات نہیں مانتا میری بات. دل میرا میرا ہوتا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری فرمانے میں جلدی فرما دیتا ہے. حضور مانے اور اللہ نہ دے. آرادت کہتے ہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں
ہے فتر محبت کتنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قرآن کریم تیرا رب تجھے پالنے والا تیرا رب تجھے کتنا دے گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے غور تو کر ہے فترضى میں محبت کتنی بخشوانے کو ہے بےتاب شفاعت کتنی وہ نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی میرے سیاہ کی حقیقت ساری بہا کے لے آئے گی ایک کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا کی نظر کرتا ہوں بڑا یہ لگے رو کہ بہر دھل گیا نا میرے کے کثرت بڑا یہ لہروں کے بحر وحدت کہ دھل گیا نا میرے کے کثرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی تو بلبلے تھے کیا میرے سیاہ کی حقیقت مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک تو اشارہ ہوتا نا اشارہ کیا ایک باقاعدہ اشارہ حضور نے دیا جی میرے آقا نے باقاعدہ اشارہ کیا قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے کتنے؟ 70,000 اور میرے آقا کی کرم نوازی دیکھیں آپ فرماتے ہیں جو 70,000 جا رہے ہوں لینا تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ذرا 70,000 کو 70,000 سے ضرب تو دو 4 ارب 90 کروڑ یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے کتنے؟ اب حضور کا کرم یہاں رکا نہیں آگر فرمایا یہ تو ہوئے ہو پھر اللہ تعالیٰ 3 جماعت اور دے گا میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی جماعت دے گا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ایسی 3 جماعت دے گا نہیں اللہ نے فرماتے ہیں اللہ 3 جماعت اور دے گا اور وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانتا تو یوں حضور کے صدقے میں ہر امتی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سودا کو کافی یہ اشارہ تیرا مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک سجدہ جسے تو پیران سمجھتا ہے آج تیری پاس دوست نہیں وہ ایک سجدہ جسے تو پیران سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ دنیا دارالعمل ہے جتنا کرنا ہے کر لے دارالجزا میں عمل نہیں مرنے کے بعد عمل نہیں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک بزرگ کہتے ہیں ایک جنازے میں گیا اور یہ حکایت فیض الدین عطار کے اندر میں نے پڑھا
وہ منطق الطیر کی ہے فارسی میں، اشعار کی کتاب، بڑے کمال کی کتاب ہے، جو اہل ذوق ہوتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، منطق الطیر ضرور پڑھیے گا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان گیا تو وہاں قبر کی اگر تیاری ہو رہی تھی تو میں نے سوچا 2 رکعت پڑھ لوں، 2 رکعت پڑھی میں نے، تو کہتے ہیں مجھے خشوع و خضوع نہیں آیا، وہ کہتے ہیں مجھے خشوع و خضوع نہیں آیا، میں بیٹھا ہوا تھا قبر کے پاس، تو میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ لگ گئی تو وہی صاحب قبر میرے خواب میں آیا، تو کہا کہ ایسے بیٹھا ہے نا مجھے تکلیف ہو رہی، اور تو نے جو ابھی 2 رکعت پڑھی نا، دیکھو مرنے کے بعد سماعت کیسی ہے، نظریں کیسی ہے،